اب یہ جو ہاتھ چومنے اور پاؤں چومنے کی حدیثیں امام بخاری لائے، یہ میری پڑھی ہوئی تھی بڑی مدت پہلے، یعنی کوئی 30 سال پہلے، یہ اس سے بھی زیادہ عرصہ قبل پڑھی تھی، جب الادب المفرد میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ یہ بڑی زمانہ پہلے کی بات ہے، تو اس کے کئی نسخے پڑھے تھے۔ تو یہ کتاب میرے سامنے تو تھی ہی۔ میں ایک عرب ملک میں گیا، نام نہیں لوں گا، تو مکتبہ سے کتابیں خرید رہا تھا، تو یہ کتاب میری نظر سے گزری، یہ تو اچانک بے دھیانی میں نے اس کو صحیح الادب المفرد پڑھا۔ الادب المفرد لفظ صحیح نہیں پڑھا، تو میں نے سمجھا یہ نئی تحقیق کے ساتھ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد آئی ہے، یہ غالباً 3 جلدوں میں ہے، نئی تحقیق کے ساتھ۔ تو میں نے خرید لی اور خرید کے رکھ دی، اتفاق نہیں ہوا پڑھنے کا۔ میں نے کہا نئی تحقیق کے ساتھ آئی ہے، اس میں پھر اور تخریجات آ جاتی ہیں، حوالے آ جاتے ہیں، لے کے رکھ لی۔ تو ایسے ہی میں نے ایک روز کھولا یہی باب، تو میں نے اصل الادب المفرد اٹھانے کی بجائے یہ اٹھا لی جو نئی خرید کے لایا تھا۔ اٹھا کے جو متعلقہ باب کھولا، باب نمبر 444 ہاتھ چومنے کے بیان میں، اس کی جب حدیث 972 دیکھی تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں، حدیث ہی نکال دی، حدیث نمبر 972 ہی نکال دی، اس میں ہے ہی نہیں۔ پھر میں بڑا حیران ہو گیا، اور یہ جو اس کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ ایک عصر حاضر کے عالم ہیں، پتہ نہیں شاید فوت ہو گئے ہیں، البانی صاحب اس کو کہتے ہیں، محمد ناصر الدین البانی۔ عرب دنیا میں جائیں تو آپ کو حدیث کی تقریباً ہر کتاب پر ان کی تحقیق و تخریج ملے گی، ہر ایک کے نیچے انہوں نے حوالے بنا دیے ہیں، جو عقیدے کے خلاف ہے وہ سب موضوع کر دیا، ضعیف بنا دیا، جو مطابق ہے سب صحیح کر دیا۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کو حسن کرشمہ ساز کرے۔ پھر میں نے آگے دیکھا تو آگے جو حدیثیں آپ کو بتائی ہیں، حدیث نمبر 974، جو صحابی تابعین صحابی کے ہاتھ چومے تھے، وہ اگلی حدیث حضرت انس کے ہاتھ چومے، وہ بھی نکال دی ہے، وہ بھی اس میں کوئی نہیں۔ پھر میں نے آگے دیکھا حدیث نمبر 975 تقبیل الرجل، پاؤں چومنے کا باب، وہ سارا باب ہی عنوان ہی نکال دیا ہے، وہ باب ہی نہیں ہے، عنوان ہی نکال دیا ہے۔ اس میں جو حدیثیں وہ 2 لائے تھے، حدیث نمبر 975 اور 976، 2 حدیثیں امام بخاری، دونوں حدیثیں نکال دی۔ جب باب ہی نکال دیا، عنوان ہی نکال دیا، دونوں حدیثیں بھی نکال دی۔ اب حدیث نمبر، یہ تو میں صرف ایک مقام بیان کر رہا ہوں، اور میں نے جب غور سے دیکھا تو باب نمبر امام بخاری کی الادب المفرد میں 444 تھا، ہاتھ چومنے کا باب 400، اور یہ تیسری جلد ہے، اور پہلی جلد سے جو خلاف ان کے عقیدے کے خلاف تھا وہ باب نکالتے گئے، باب ہی نکالتے گئے پورے، نکالتے تو جب یہ اس سے آگے ایک باب ہے پیچھے، بیٹی کو چومنا، صاحبزادی آئے، آقا حسیدہ عالم فاطمۃ الزہرا آتی تو آقا علیہ السلام چومتے، باب الرجل یقبل ابنتہ، باپ بیٹی کو چومے، پیار کرے۔ یہ باب نمبر 443 ہے، 443 نمبر، چیپٹر نمبر 443۔ تو وہ نکالتے اب باب، انہوں نے یہ بیٹی کو چومنے کا باب رکھا، اور اس کا باب نمبر 399 ہے، یعنی یہاں تک پہنچتے وہ 99 11 یہ ہو گئے اور 43 اوپر ہو گئے، 43 اور 11 54 باب اس حدیث تک پہنچتے امام بخاری کی الادب المفرد میں سے 54 چیپٹر نکال چکے تھے۔ آپ سمجھیں، 54 باب نکال چکے۔ پھر میں نے حدیث کے نمبر دیکھے تو تقبیل الید پر پہنچے 972، تو یہ حدیث نمبر جو انہوں نے وہ 747 رہ گئی ان کے ہاں، تو 747 اور امام بخاری کی حدیث نمبر 973 تھی، تو کتنی حدیثیں نکل چکی ہیں تیسری جلد میں اس مقام تک پہنچتے 747، 847
947 200 اور 47 اور 73 57 67 اور 67 230 اور 4 نکال دیں 226 226 حدیثیں. یہ جو میں نے آپ کو حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں اس مقام تک پہنچتے پہنچتے امام بخاری کی الادب المفرد میں سے 226 حدیثیں نکال چکے ہیں. یہ بات آپ میری سمجھیں ہیں. اب میں آپ کو اینڈ بتا دوں اس کا. یہ البانی صاحب ہیں، یہ البانی صاحب ہیں جو عالم عرب میں اس بڑے سب سے بڑے محدث گردانے جاتے ہیں. اور امام بخاری کی الادب المفرد، اب میں آپ کو وہ بھی پوری اینڈ کر دوں. امام بخاری کی ادب المفرد ختم ہو رہی ہے 644 نمبر باب پر. میں پورا انالیسس کمپیریزن دے دوں گا. الادب المفرد جو اصل ہے اس کے کتنے باب ہیں؟ یہ کارآمد کی زندگی میں کام آئے گی یا نہیں بولیے؟ ساری دنیا سنے گی اور کام آئے گی کہ پیمانہ کیا رہ گیا. 644 باب ہیں امام بخاری کی الادب المفرد. بھئی یہ کوئی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، سارے جہان میں ملتی ہے، جہاں سے چاہیں خرید لیں. الادب المفرد تو آپ کو ہر مکتبے پہ مل جائے گی، لندن مل جائے گی، برمنگھم مل جائے گی، عرب و عجم میں ہر جگہ موجود، ہر عالم کے پاس ہے. اردو ترجمہ اس کا پتہ نہیں آداب زندگی یا کسی زمانے میں میں نے دیکھا تھا کراچی کا کو چھپا ہوا. اب تو کوئی اور بھی بن گئے ہوں گے ترجمے اس کے. 644 باب ہیں امام بخاری کے. اور یہ جو البانی صاحب کی، اب اس کا نام انہوں نے تحقیق و تخریج رکھا ہے. تخریج کا معنی ہوتا ہے حوالہ جات نکالنا، تخریج دینا کہ کہاں کہاں یہ حدیث ہے. حدیث کا تخریج ہوتا ہے، مخرج کا کام ہوتا ہے کہ وہ حدیث کے پورے ماخذ اور مصادر پورے دے، کہاں یہ حدیث آئی ہے، پورے حوالہ جات دے. یہ تخریج ہوتی ہے. نہیں، یہ اخراج ہے. انہوں نے بجائے تخریج کے خارج کر دی حدیثیں. مخرج تو الٹا اندر سے نکالتا ہے حوالہ جات، یہ مخرج ہو گئے. تو اب ان کا آخری باب 561 رہ گیا. آخری باب تو گویا 561، 39 باب ایک اور 44 کتنے باب بنے؟ 83 ابواب امام بخاری کی الادب المفرد سے 83 چیپٹرز نکال دیے ہیں پورے کے پورے. تخریج کے نام پر 83 چیپٹرز نکال دیے ہیں پوری الادب المفرد کی. اور امام بخاری کی حدیث آخری الادب المفرد میں 1322 نمبر ہے، 1322. 1322 آخری حدیث ہے الادب المفرد امام بخاری کی. اب یہ جو میں خرید کے لا بیٹھا، اس میں آخری حدیث امام بخاری کی عرض میں جو بچ گئی وہ آخری حدیث نمبر 993 ہے. گویا 1301 اور 22 اور 7 30 ہو گئی. کتنی؟ 30. کتنی؟ 330 حدیثیں تقریباً. 329 330 حدیثیں. کتنی؟ 330 حدیثیں امام بخاری کی نکال دی ہیں. تو چھوٹے اماموں بیچاروں نے وہ کہاں بچیں گے؟ اب کوئی جواز رہ گیا اس بات کا کسی کا جی ہمیں امام بخاری سے دکھائیں کہ امام بخاری نے لکھا ہے؟ تو بخاری کو کون مانتا ہے؟ وہ امام بخاری کو بھی تب مانے اگر وہ ان کے مطابق لکھیں.